السلام علیکم. ہم ذکر کرتے رہے ہیں اور یہ ذکر ابھی کچھ چلتا رہے گا آٹو فائنانس کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کے پروٹیکشن ہمیں چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جائے وہ شخص جو کار چلا رہا ہے اور وہ گاڑی جو وہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ کوشش ہی ہوتی ہے نا جب آپ کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ یقین رکھیے کہ اگر آپ نے سارے بتائے ہوئے اصولوں پر آپ گامزن ہیں تو بہت مشکل سے کہیں حادثات ہوتے ہیں، اور اسی کی پیش بندی کے لیے، اسی کی تحفظ کے لیے انشورنس کروائی جاتی ہے. ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اکثر ہمیں اپنے ذہن میں سوالات اکٹھے کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں گاڑی کا حوالہ ہو اور جب کہیں ہم کار سے جا رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں خود بخود سوال آئے اور ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں کر لینی چاہیے. اسی ضمن میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ بات یہ ہوئی کہ ایک صاحب جو تھے گھوڑے پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، دوسرے صاحب ان کی طرف جا رہے تھے، انہیں بھی کہیں اور جانا ہوگا. تو جب وہ ان کے قریب پہنچے تو وہ جو نیچے تھے صاحب، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گھوڑا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا، گھوڑے پہ تو میں بیٹھا ہوں، تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج ہے. لہٰذا جب کبھی آپ کار چلائیں اور کار سے آپ کہیں جا رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ سوالات ضرور ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں آپ کو سارے رولس معلوم ہیں. کہیں اگر کچھ ہوگا تو آپ یہاں سڑک سے نکلیں گے، چوک پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پہ کہیں ٹریفک کے رولس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی پولیس والا جو ہے وہ روک لے گا، یا کہیں کوئی حادثے سے دو چار جب اگر آپ ہوتے رہیں گے، بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہوگی تو وہ پھر آپ کی گاڑی آگے چلے گی. لہٰذا اسی بات کو آگے لے چلتے ہوئے آپ سے بات کی تھی پچھلی بار پرسنل آٹو پالیسی کے حوالے سے کہ ہاں آٹو پالیسی جو ہے کس طرح سے موٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو اس کے آکوپنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی پروٹیکشن ہوتا ہے، اور جس کو کہیں ہٹ کرتی ہے جا کے وہ کہاں تک پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. لہذا ہر طرح سے، اور اگر وہ انشورڈ کار چلا رہا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اگر وہ انشورڈ کار چلا نہیں رہا اور خود انشورڈ ہے تو کیا صورتحال بن جاتی ہے. فرض کہ یہ بالکل ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حادثے سے اپنے پروٹیکشن کے لیے ہم گاڑی کو بڑی انتہائی احتیاطی طریقوں سے چلاتے رہیں. جب کبھی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ لائبلٹی کوریج کی بات آ جاتی ہے. کیا اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو لائبلٹی جو ہے کس کی ہوگی اور کہاں تک وہ پروٹیکٹڈ ہے اور کورڈ ہے. پھر میڈیکل پیمنٹس کے حساب سے بات آ گئی تھی کہ کہاں کس طرح سے اگر کوئی بیمار ہے یا اگر وہ انشورڈ ہے اور کوئی مہلک بیماری میں آ گیا ہے تو پیمنٹس کس طرح سے ہوگا، سیٹلمنٹ آف کلیمز کیسے ہوں گے. اور اسی ضمن میں بات آئی کہ جب کسی ایکسیڈنٹ سے ہوگا تو ہمیں پیمنٹس کیسے ملیں گے. اور ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موٹرسٹ جا رہا ہے وہ انشورڈ نہیں ہے مگر وہ گاڑی انشورڈ ہے، تو اس کا کیا کوریج کے قوانین ہوں گے. فرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک بخوبی جائزہ لے سکیں کہ دیکھیں جب بھی کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کے حساب سے پھر ہمیں پروسیڈ وتھ کرنا ہے. اسی ضمن میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ ایک درخت بہت گھنا سا تھا اور وہ درخت تھا آم کا. اس پہ ایک بندر بیٹھا ہوا تھا. بندر بیٹھا ہوا آرام سے آم کھانے کی کوشش کر رہا تھا. نیچے سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی. تو بندر نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے سیب کھانا ہے. تو اس پہ بندر نے جواب دیا کہ مگر یہ تو آم کا درخت ہے. ان صاحب نے جواب دیا کہ میں سیب اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ. اور جب بھی کبھی کوئی بات ہو، جب بھی کبھی کوئی بات پوچھی جائے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کی کیا صورتحال ہے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھیں گے اور بچائیں گے. لہذا اسی سے بات آگے چلتی ہے. اور پھر جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے نقصان ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کا بخوبی جائزہ ہمیں لینا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ تب آئندہ بھی اور اس وقت بھی جس حادثے سے ہم دوچار ہوئے ہیں اس سے ہم نکل سکیں گے. اب وہ کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ایک سلائیڈ کی شکل میں. After an accident, the insured is required to perform certain duties such as promptly notify the insurance company or agent
Cooperate with the insurer in the investigation and settlement of a claim. Send the insurer copies of any legal notices received in connection with an accident. Take a physical examination if required. The police must be notified if a hit-and-run driver is involved. The insurer must be allowed to inspect your vehicle if you are seeking coverage under Part D. The insurer can deny coverage only if failure to comply is prejudicial to the insurer. جب کبھی بھی کوئی انشورنس کی ایسی بات ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جب انشورنس کمپنی کو اطلاع ملتی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ حادثے سے دوچار ہوئی تو وہ اپنا سرویئر بھیجتا ہے اور اسے انسپیکشن ہر طرح سے کرواتا ہے. اور یہ انسپیکشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ڈیمیج کا ایسرٹینمنٹ ہو سکے, کس انداز میں کس طرح سے ڈیمیج ہوا ہے, کہاں ڈیمیج ہوا ہے اور کمپنی کو کتنی انشورنس کا کلیم آنر کرنا ہوگا. لہذا فوری کام یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا فوٹوگرافر یعنی سرویئر کو بھیجتی ہے اور اس کے مختلف قسم کے جائزے لیے جاتے ہیں. وہ ڈیمیج ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہیز اکرڈ وہ اسیسمنٹ کیا جاتا ہے اور اس اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا کلیم جو ہے وہ پھر سیٹلمنٹ کے لیے پروسیڈ ہوتا ہے. لہذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو دیز آر the primary responsibilities and the duties کہ جب کبھی کوئی انشورڈ ہو تو وہ اسے فوری طور پہ انشورنس کمپنی کو تاکہ نیسیسری پروسیجرز جو بھی اڈاپٹ کیے جائیں وہ اس طرح سے عمل پذیر ہو سکیں اور اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو اس کا سیٹلمنٹ ہے وہ آئے جب تو وہ سارا ایکسیپٹ ہو جائے فوری طور پر. کچھ جنرل پروویژنس بھی ہوتے ہیں, ایک تو یہ خاص کر کے ہیں, کچھ جنرل پروویژنس ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں اپلیکیبل ہیں اور باہر بھی اپلیکیبل ہیں, کیونکہ بیسک پالیسیز جو ہیں وہ ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہیں, اس میں لوکل کنڈیشنز کے حساب سے کچھ چینجز ضرور ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, The PAP provides coverage in the US territories, Puerto Rico and Canada. اس میں یہ ڈویژن ہے, جیسے باہر کے ممالک میں یہ اس طرح کی ایجنسیز ہیں جو کہاں کہاں انشورنس جب کی جاتی ہے تو اس کے کلیم سیٹل کرتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے کہ انہوں نے لوکلائز کر لیا ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو لاہور میں اگر آپ ہیں تو لاہور کے کون سے ایریاز میں وہ ڈٹرمن کرے گا. پھر اسی حساب سے کہیں اگر آپ راستے میں ہیں اور لاہور سے بیونڈ چلے گئے تو وہاں پہ کون انشورنس ایجنسیز کے کون سے پارٹس ہیں, کون سی حصے ہیں جو آپ کو کانٹیکٹ کر کے اس کا کلیم سیٹلمنٹ کریں گے اور کس انداز میں کریں گے. پر اس کے یہ جو ہے یہ ان کے پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں جو فالو کرنی ہوتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر وہ کلیمس اپنے سیٹل کرتے ہیں. اب اس میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے جو انشورر کا جو رائٹ ہے کینسل یا آئندہ رینیو نہ کرے انشورنس پالیسی. اب اکثر ایسا ہوتا ہے, کچھ صورتحال میں نے دیکھی ہے یہ جہاں بہت زیادہ ڈیمیجز ہوتے رہتے ہیں, یعنی جتنا آپ نے انشورنس کروائی ہے جتنا کلیم ہے اس سے کہیں زیادہ وہ ایک مہینے میں اس کے کلیمز چلے گئے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے آئندہ جب کبھی رینیول کی باری آئے گی تو وہ انشورنس کمپنی 10 بار سوچے گی کہ یہ شخص جو ہے وہ ہر وقت اپنے کلیمز لانچ کرتا رہتا ہے, اس کا کلیمز کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, لہذا یہ اس کا پھر پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ رینیو کرے یا نہ کرے. کیونکہ اپنا میں نے آپ سے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, کوئی شخص بھی اپنا نقصان نہیں کرے گا. جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اپنے, کیونکہ وہ کاروبار میں ہے, آپ بھی کوئی بات کریں گے, کاروبار کریں گے تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ کاروبار میں آپ کا ذہنی طور پہ آپ کا یہ انسینٹو آپ کو کیا ہوگا یہ آپ دیں گے, تبھی تو آپ اتنی تکلیف اٹھائیں گے نا, کیونکہ ورنہ پھر کیا ضرورت ہے. ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ کو پیسے آتے رہیں, لیکن جو آپ پینس لیں گے, جو آپ انویسٹمنٹس کریں گے, جو اس کے ریٹرنس ہوں گے, اس کے حساب سے پھر جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو آپ کرتے رہیں گے. لہذا یہ جب دیکھا جاتا ہے کہ کلیم زیادہ لانچ ہونے لگا اور انشورنس جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہے, لہذا جو ان کے لاس کی جہاں صورتحال بن جاتی ہے تو وہ پھر رینیو نہیں کرتے پالیسیز, اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اب آپ کہیں اور سے کروا لیجیے, یا اثر نو کوئی پالیسی کا انہیں پھر سے کوئی ریٹ وغیرہ یا پریمیم کے ریٹس جو ہیں وہ طے ہونے لگتے ہیں. اب کینسلیشن کی بھی صورتحال ہو جاتی ہے. اب بیچ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ جو آپ کے اور انشورنس کمپنی کے درمیان ہوا اس کا ٹرمینیشن بھی ہو جاتا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کیا پروویژنس ہوتے ہیں. The named insured can cancel at any time by returning the policy to the insurer or providing written notice if a policy has been in force for more than 60 days. The insurer can cancel only if the premium has not been paid, the driver's license of any insured has been suspended, or the policy was obtained through material misrepresentation. یہ مس ریپرزنٹیشن کا تو جو کانسیپٹ ہے اس سے فوری طور پہ
جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ کینسل کر دے گی. اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب پریمیم آپ کی 60 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں دینے میں, تب انشورنس کمپنی جو ہے وہ انٹائٹلڈ ہے کہ وہ آپ کا کلیم جو ہے وہ آنر نہ کرے اور جو پالیسی ہے وہ کینسل کر دے. زیادہ پیمنٹس کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری پرٹیکولر. فردر آن, non-renewal. If an insurer decides to discontinue coverage, the insured must be given notice at least 20 days before the end of the policy period. Automatic termination. A policy is automatically terminated if the insured declines the insurer's offer to renew. اب اپنے آپ اگر کوئی انشورڈ ہے وہ کمپنی کی جو رینیول آفر ہے اسے ڈکلائن کر دیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا ٹرمینیشن ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک کلاز ہیں جو جنرل پروویژنس کے نام سے انشورنس پالیسی کے حوالے سے آٹو کی وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں سے ہمیں کتنا کوریج اور کس طرح سے پروٹیکشن مل جاتا ہے. تو انشورنگ اب اس میں کیا ہے, ایک تو یہ گاڑی کا تھا, اب موٹر سائیکلس بھی انشورڈ ہوتی ہیں اور دوسری گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, تو دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا پروویژنس ہوتے ہیں. اب مسلینیس ٹائپ وہیکل انڈورسمنٹ کین بی ایڈیڈ ٹو دا PAP ٹو انشور موٹر سائیکلس, موپیڈس, موٹر اسکوٹرز, golf carts, motor homes, dune buggies, etc. It does not cover snowmobiles. The liability coverage does not apply to a non-owned vehicle. A passenger hazard exclusion can be elected, which excludes liability for bodily injury to any passenger on a motorcycle. جب یہ موٹر سائیکل کی بات آتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر آپ کو کوئی کوریج نہیں پرووائڈ ہوتا, یعنی پروٹیکشن نہیں ہوتا, آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو جب موٹر سائیکل کی انشورنس کے حوالے سے بات ہوگی تو پھر اس میں باڈیلی کوریج کا جو کلاز ہے وہ نہیں کور ہوگا, کیونکہ ہر چیز آپ پروٹیکٹڈ تو ہوتے نہیں ہیں, آپ کھلے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں آپ کے باڈیلی انجری کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب موٹر سائیکل کی سواری ہوتی ہے تو اٹ از اے ویری ہیزارڈس ٹائپ آف اے وہیکل, کیونکہ اس سے آپ کو کہیں سے پروٹیکشن نہیں ہے. اگر موٹر سائیکل اسکڈ ہوئی تو اس میں ظاہر ہے آپ گرے گی تو نیچے زمین پر ہی آئیں گے, اور جب نیچے آپ زمین پر آئیں گے تو کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان پہنچے گا جسمانی طور پہ. لہذا پالیسیز جب ہوتی ہیں تو ان پالیسیز کو وہ خاص طور سے موٹر سائیکل کی جو پالیسی ہوتی ہے اس میں اس کو تو پروٹیکشن مل جاتا ہے ڈیمیج وغیرہ کا, لیکن جو باڈیلی انجری ہوتی ہے اس کو وہ پروٹیکشن پرووائڈ عام طور سے نہیں کرتے. اب اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ آٹو انشورنس جو ہے جب ہم کروا لیتے ہیں تو اس میں سوسائٹی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ کتنی ضروری ہیں. لیٹس سی اپروچز فار کمپنسیٹنگ آٹو ایکسیڈنٹ وکٹمس. اب یہ جو آٹو ایکسیڈنٹ وکٹمس ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ موٹر وے پہ جا رہے تھے, وہاں پر آگ لگی سائڈ میں جو کھیت تھے, اس آگ کی وجہ سے دھواں موٹر وے پہ آیا, اور صبح کا وقت تھا اور دھواں جو تھا ایک اتنا زیادہ گہرا ہو گیا کہ موٹر کار والوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا. ایک کے بعد ایک گاڑیاں جو تھیں وہ کریش ہونے لگیں, اور یہی نہیں کہ صرف گاڑیاں کریش ہوئیں, ایک لائن سے تقریباً 25 سے 30 گاڑیاں جو تھیں وہ ڈیمیج ہو گئیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ گاڑیاں جو سائڈ میں کھڑی بھی ہوئی تھیں, پیچھے آنے والی گاڑیوں نے ان کو بھی مار دیا کیونکہ ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں ضروری ہیں معلوم ہونے, اور اس کو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنے چاہیے تھے. میں نے آپ کو ایسے ہی نہیں کہا کہ پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج ہے, ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی معلوم ہونا چاہیے, ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے جس ایریا سے ہم جا رہے ہیں گزر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم اویئر ہوں گے کسی اپنے سراؤنڈنگ سے, کسی سرکمسٹانسز سے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. اور یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جب ہم سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ بہت انفورسین ایونٹ سے دوچار ہو جاتے ہیں, کیونکہ سامنے سے جو آ رہا ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ پڑھنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. کس وقت میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے, آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں, کار سے جا رہے ہیں, اکثر کوشش آپ یہ کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ آپ کا نہ ہو, احتیاط سے چلائیں. اب اس کو کیا کریں گے, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دم سے جب آپ کی کار پہنچی تو وہاں اس کے سامنے سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. نیچرلی پھر آپ کیا کریں گے, آپ بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسے بریک لگانے میں کبھی کبھی گاڑی جو ہے ڈائریکٹ اس شخص کو ہٹ کر دیتی ہے جا کے. تو یہ بھی ایسے فیکٹرز, یہ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. غرض کہ ہر انفورسین ایونٹ کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے,
اور یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو رفتار جس سے ہم جا رہے ہیں ہم کم سے کم اسٹیئرنگ کو اپنے قابو میں رکھیں تاکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، کیونکہ بات وہیں خراب ہو جاتی ہے جب اسٹیئرنگ آپ پہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور آپ جا کے کریش کر جاتے ہیں۔ ایک تو آپ خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، آپ کی گاڑی جو ہے وہ نقصان میں ہوتی ہے، اور ساتھ جس سے آپ ٹکراتے ہیں وہ بھی زخمی ہوتا ہے یا اس کی گاڑی بھی ڈیمیج ہوتی ہے۔ لہذا آپ کس طرح سے کمپنسیٹ کریں گے آٹو ایکسیڈنٹ وکٹمس کو، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مینی ایکسیڈنٹ وکٹمس آر unable to recover damages. The negligent driver may be uninsured or underinsured. States use a number of approaches to protect accident victims from irresponsible or reckless drivers. کہا یہ جاتا ہے کہ سویلائز سوسائٹیز میں ہر طرح کے نارمس، پریکٹسز، رولس اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے دیکھیں جو جانی زندگی، جانی نقصانات ہوتے ہیں ان کا پروٹیکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم ابھی بھی اس سٹیج پر بھی آ کر اتنے زیادہ حساس واقع نہیں ہوئے کہ جہاں کسی دوسرے کے نقصانات کا اندازہ لگائیں اور پھر وہ ساری کوشش کریں کہ اس سے دوسرے کو نقصان، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں اور دوسرے کو نقصان نہ ہونے دیں۔ جب ہمارے اندر اتنا زیادہ شعور بیدار ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک انتہائی اچھے شہری بن جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں جب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر حادثات ہوئے، اور خاص طور سے کار کے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے جب کبھی بات ہوئی تو کیا صورت محرکات ہوتے ہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹی کس پہ ہوتی ہے اور اسے کس طرح سے پوری کرنی چاہیے، یہ ضرور سمجھ میں آنی چاہیے، تاکہ ہمیں ہمیشہ دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، اگلا قدم آپ نے رکھا پتہ نہیں ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس دوسرا قدم رکھ سکیں گے یا نہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، میں نے آپ سے یہ بھی بات کی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے لوگ جو ہیں ہٹے کٹے نارمل اور اچھی طرح گفتگو کرتے ہوئے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اس انسرٹنٹی کے تحت ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر اٹھا لینے میں کوئی مذائقہ یا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کس طرح سے فائنینشیل رسپانسبلٹی ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کا جائزہ ضرور ہمارے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ہم اس میں اپنے کلیمز کا سیٹلمنٹ کروا سکیں اور لاجمنٹ ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں سلائیڈ آپ کے سامنے۔ A financial responsibility law requires motorists to furnish proof of financial responsibility up to certain minimum limits. Proof is required after an accident involving bodily injury or property damage over a certain amount, upon failure to pay a final judgment resulting from an auto accident, following a conviction for certain offences. اور ہمیشہ یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی offense کے لیے عدالت نے پنشمنٹ دیا ہو تو ہمیشہ وہ جو انشورنس کا جو ریٹ ہے یا انشورنس پریمیم کے حوالے سے بات ہے اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، اور جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو انشورنس کمپنی کو یا جو بھی انشورر ہے اسے بہت زیادہ محتاط انداز میں پروسیڈ وتھ کرنا پڑتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہو جانے کی صورت میں ایک سرٹن اماؤنٹ انہیں رکھنا پڑتا ہے اور اس حساب سے پھر وہ پروسیڈ وتھ کرتے ہیں۔ پھر ایک فائنل ججمنٹ کے بعد جو انشورر ہے اسے کم سے کم جتنا کہا گیا ہے، جتنا سیٹلمنٹ ہو گیا ہے تو وہ پورا پے کرنا بہت لازمی ہے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس کس طرح کی چاہیے فائنینشیل رسپانسبلٹی کے حوالے سے۔ پروڈیوسنگ ایویڈنس آف این آٹو لائبلٹی انشورنس پالیسی ود ایٹ لیسٹ سرٹن منیمم لمٹس، posting a bond, depositing the amount required by law, showing that the person is a qualified self-insurer۔ آپ یہ دیکھیے گا، آپ کچھ بھی کام کرنے چلتے ہیں، جب اس کا سامنے فائنلائزیشن ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ یقین رکھیے کہ کتنا آپ نے اس کا گراؤنڈ ورک کر لیا ہوتا ہے، اور جب آپ گراؤنڈ ورک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر فائنالٹی ریچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کبھی بھی کوئی انشورنس کے حوالے سے بات آئے گی، انشورنس ہو یا انشورنس کس بات کو عکاسی کرتی ہے، کس بات کا پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ سوچیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسک، کس طرح کا رسک ہے، اس کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہو جاتی ہیں، اور انہی باتوں کے پیش نظر ہم اس کے کلیمز کو اور قوانین مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ ان کلیمز کا سیٹلمنٹ ہو سکے ایز پر دا لاز اننسیٹڈ اگینسٹ دی ایکسیڈنٹ کلیمز۔
So then the financial responsibility is also brought into discussion. Let's see what is there in the slide. Financial responsibility laws provide only limited protection against irresponsible motorists. There is no guarantee that all accident victims will be paid. The victim may not be paid if injured by an uninsured driver, hit and run driver, or driver of a stolen car. State laws require only minimum liability limits which are relatively low. اب یہ دیکھیے کیا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ایک تو وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی کار کو نقصان ہوا، اس کے بعد آپ اسپتال میں گئے، خدا نخواستہ چوٹ لگی آپ کو اور آپ کا علاج ہوتا رہا. اس کے بعد جب انشورنس کمپنی سے آپ نے ایکسیڈنٹ کا کلیم کیا تو پتہ چلا کہ آپ تو جس نے مارا ہے، جس سے لڑائی ہوئی ہے، وہ ان انشورڈ ہے. اور ایک بات دوسری چیز یہ کہ ہٹ اینڈ رن کار سے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ چلی گئی کار، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. ایک دوسری بات تیسری چیز یہ کہ کوئی جو جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ چوری کی گاڑی تھی. چوتھی بات یہ کہ اب یہ معلوم نہیں کہ کیا صورتحال ہوئی، لہذا جب اتنی قباحتیں آ جاتی ہیں کسی کلیم کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیول اور ان کا انشورنس کلیم جو ہے لانچ کر کے اس کا سیٹلمنٹ. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں پھر کیوں نہ یہ تدابیر اٹھانی چاہیے جس سے ہم بہت محتاط انداز میں چلیں. اب کچھ اس کے لیے انشورنس لاز جو ہیں وہ کمپلسری کر دیے گئے ہیں اور وہ اپروچز کیا ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم ہمیں معلوم ہے، خط تنسیق ہماری سامنے آ جائے کہ ہاں یہاں تک ہمارے انشورنس کلیمز یا جو سیٹلمنٹ ہے یہاں پہ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی جو سیٹلمنٹ ہوگا یہ نہیں ہو سکے گا. لہٰذا جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی کر سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ کمپلسری انشورنس لا ہے کیا. لیٹس سی. A compulsory insurance law requires motorists to carry at least a minimum amount of liability insurance before the vehicle can be licensed or registered. Some argue that the law provides greater protection against uninsured drivers because motorists must provide evidence of financial responsibility before an accident occurred. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ان انشورڈ موٹرسٹ ہیں انہیں اپنی لائبلٹی یا ذمہ داری کا اندازہ ہونا چاہیے، اور جو وہ ان انشورڈ ہیں اس کی ضرور انشورنس کروا لیں اس اماؤنٹ کی، منیمم اماؤنٹ کی، تاکہ کل کو جب ایسی صورتحال ہو تو وہ لائبلٹی شولڈر کر سکیں. اصل میں کیا ہے، یہاں بہت سے قوانین ابھی اتنے زیادہ رائج نہیں ہیں جو ہو جانے چاہیے. انشورنس کے حوالے سے ابھی بہت سے امینڈمنٹس کی بھی گنجائش ہے تاکہ جب یہ انشورنس اور کلیمز اور سیٹلمنٹ اور یہ لاجمنٹس اور اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پھر بڑی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت ضروری اس وجہ سے ہیں تاکہ ہماری اپنی حفاظت ہو سکے اور خاص طور سے جو رسک ہمارا ہوتا ہے وہ کورڈ ہو سکے. اب بتائیے، ایک بار خدا نخواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی ایسی چوٹیں آ جاتی ہیں، وہ تو بیچارہ معذور ہو گیا، وہ تو ڈسیبلٹی اس کی ہو گئی، اور جب ڈسیبلٹی ہو گئی تو وہ تو ریسٹ آف دا لائف وہ تو اپنے بستر پہ پڑا رہے گا یا زیادہ سے زیادہ اٹھ کے بیٹھ سکے گا اگر بیٹھ سکا. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کم سے کم جس کی وجہ سے یہ بات بنی ہے یا اسے نقصان پہنچا ہے تو وہ اس کا خمیازہ تو وہ بھگتے، اسے سبق تو ملے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مشکل میں پڑ گئی یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. لہٰذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ ان انشورڈ موٹرسٹ بھی ہیں، ان کی بھی لائبلٹی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور انہیں ضرور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ انہیں انشور کرے کہ جو انشورنس کروا چکا ہے وہ تو ہے، لیکن جو ان انشورڈ موٹرسٹ ہے وہ بھی انشورڈ ہو تاکہ وہ کسی انداز میں جب ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا ڈیمیج کرے کاز تو وہ لائبلٹی شولڈر کر سکے. اس کے بھی اگینسٹ لائبلٹی شولڈر کرنے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ہمیشہ لاز میں آنی چاہیے بات، تاکہ کوئی ریکلیس ڈرائیونگ جو ہے اس سے ہر شخص ذمہ دار جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو ذمہ داری اس کی بھی ہوگی اور اسے وہ پے کرنا پڑے گا. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں پھر انسان یا شخص اور احتیاط کرنے لگتا ہے اور وہ محتاط ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہے کہ جب ایسی کوئی صورت ہوگی تو کیا کرٹکس کہیں گے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کرٹیسزم ہے اس پہ. مینڈیٹری انشورنس ڈز ناٹ ریڈیوس دا نمبر آف ان انشورڈ ڈرائیورز
There is no correlation between compulsory insurance laws and the number of uninsured vehicles on the highway. Computer reporting systems to track uninsured motorists have not been effective. اچھا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو ہر چیز کے کچھ اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں، اور جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں وہ زیادہ دیکھ لیے جاتے ہیں اور اسی کا پھر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ سارے لاز جو ہیں ڈیوائن ہیں، یہ سارے لاز اینجلک ہیں اور اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، یہ غلط ہے. جب کبھی ایسی صورتحال ہو تو ہمیشہ اس کے ڈرا بیکس بھی، اس کے جو نگیٹو اسپیکٹس ہیں وہ بھی وہ کنسیڈر کر لینے چاہیے. اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یا دوسرے کو رسک میں خاص طور سے ایکسپوز کریں گے تو اور اننیسیسریلی اس کو ڈیمیج کاز کریں گے جو کہ ضرورت نہیں بھی ہوگی، تو کم سے کم اس کا خمیازہ خود تو بھگتنا چاہیے. آپ کسی کو جا کے نقصان پہنچائیں. اور ایسے ہی میں نے بہت سے ڈرائیورس کا یہ دیکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنا ریکلیس ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہی نہیں ہوتی دوسرا سامنے آئے نہیں آئے، اسے کوئی نقصان ہو نہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی سلسلہ ایسا ہو جائے تو وہاں پہ جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اپنا چلائے جا رہے ہیں گاڑی. کبھی ایسے میں نے دیکھا ہے سڑکوں پہ میں جاتا ہوں، ہاں کراؤڈڈ ٹریفک ہوتا ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک گاڑی جو ہے وہ ادھر سے زگ زیگ انداز میں وہ چلتی ہوئی چلی جاتی ہے. کبھی جا کے اسکریچنگ اس کے بریکس کی آواز آتی ہے، کبھی اور جاتے ہیں دھڑام سے آواز آ گئی اس کی اور یہ سمجھ میں آیا کہ وہ کریش ہو گیا. ایسے بھی رسپانسبل قسم کے ڈرائیورز ہوتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ کوئی اسٹرینجنٹ لاز ضرور اننسیٹ کرے تاکہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنی جگہ ہوں. لیکن یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر کام جو ہے وہ اسٹیٹ نہیں کر سکتی، ہر کام جو ہے سوسائٹی نہیں کر سکتی. ہمارے اندر خود اتنا شعور ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتنا کچھ احساس ہونا چاہیے، ہمارے اندر کچھ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی ارسپانسبل ایکٹ سے کسی کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے. لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے جب کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمیں غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں. اور جب ایسا ہو جائے تو دیکھیں انسان کے ساتھ غلطیاں کسی وقت بھی ہو جاتی ہیں. انسان تو خود خطا کا پتلا ہے اور جب کبھی بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ غلطیاں کر جاتا ہے. لہذا یہی سمجھ لینا چاہیے، نہ کہ یہ قصداً ہم ایسی غلطیاں کریں جس سے کہ اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچے اور اپنے آپ کو بھی ہم خطرے میں ڈال لیں. لہذا ایسی صورتحال کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے. اب کار کے حوالے سے، ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اب جو ایسے لوگ جو کار کے حادثے میں وکٹمس ہو گئے اور وہ بیچارے نقصان میں آئے تو ان کے لیے کمپنسیشن کی کیا کیا اور صورتحال ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب انشور کروا لیتے ہیں تو کمپنسیشن ان کا انشورنس کمپنی جو ہے پورا کرے گی. لہذا ایسی صورتحال میں کمپنسیشن کس طرح سے ہوتا ہے آئیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل 5 states in USA have established unsatisfied judgment funds for compensating auto accident victims who have exhausted all other means of recovery. اب پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی کبھی جو انشورنس اماؤنٹ جو ہے وہ اتنا ان کو ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ نہیں کرتا تو اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرے، اور وہ پرووائڈ اس طرح سے کرے کہ اپنے آپ ایک خصوصی فنڈز ہیں، ان خصوصی فنڈز کے تحت وہ فنڈنگ کر سکے اور وہ جو وکٹم ہے اس کا کمپنسیشن ہو جائے. یہ سلسلہ شاید ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی نشانی ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی وکٹم ہے تو اس کا کمپنسیشن ہو جائے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ادروائز کمپنسیٹ نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ویلفیئر کو لک آفٹر کرے. فردر آن the accident must obtain a judgment against the negligent motorist and show that the judgment cannot be collected. The amount paid by the fund is limited by state law and may be reduced by collateral sources. The negligent driver must repay the fund. States use different methods for financing the benefits, for example, through insurer assessments. یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جب کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ نقصان ہوتا ہے تو جو غلطی کرنے والا ہے اس کا کچھ نہ کچھ خمیازہ اس کو ضرور بھگتنا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوا. اب یہ نتیجہ جب سامنے آتا ہے کہ غلطی کس کی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو غلطی کرنے والا ہے وہ انشورڈ نہیں ہے.
اب وہ اگر خود انشورڈ ہوتا تو اس کے کلیمز میں سے اس کا سیٹلمنٹ دوسرے کا کیا جاتا جو وکٹم ہوتا. جہاں یہ صورتحال نہیں ہے تو جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کو کمپنسیٹ کر دے جو وکٹم ہے, اور اسی طرح سے بات آگے چلتی ہے تاکہ ایک وہ جو اس کا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو سکے, دوسرا یہ کہ اسے احساس ذمہ داری کا پتہ چل جائے کہ آئندہ وہ جس سے نقصان ہوا وہ نہ کرے. It also should act as a deterrent for the person who carries out with the reckless driving. Further on, many states require uninsured motorists coverage. The injured person's insurer agrees to compensate for bodily injury caused by an uninsured motorist, a hit-and-run driver, or a negligent driver whose insurer is insolvent. Some states include property damage losses. One advantage is that claim settlement is faster than a tort liability lawsuit. The injured person must establish that the uninsured motorist is legally liable for the accident. The minimum limits are low, so an accident victim may not be fully compensated. اصل میں ہوتا کیا ہے, ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لاز جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں, جس کی وجہ سے جب کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ نقصان میں ہی رہ جاتا ہے, جو نقصان کرنے والا ہے وہ اس طرح سے صاف بری ذمہ ہو جاتا ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ کر کے زیادہ سے زیادہ کیا ہے, اگر آپس میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ آپ چلے جا رہے ہیں اور کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس کا ازالہ جو ہے وہاں کرنے کے لیے لوگ کم ہوں گے, بلکہ اس بات پہ لوگ زیادہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے کہ یہ ہوا کیا تماشا دیکھیں. لہٰذا جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اور راستہ بند ہو جاتا ہے اس سڑک کا, اور وہاں ایکسیڈنٹس کے امکانات ہو جاتے ہیں اور نیوسنس بڑھ جاتی ہے. لہذا جب تک ہمارے اندر بہت زیادہ شعور پیدا نہیں ہوگا, اور یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا, اس وقت تک ہم بہت سے لاز تو ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں اپنے کریکشن کے لیے, لاز ہوتے ہیں ڈیٹرنس کے لیے, لاز ہوتے ہیں اس بات سے آپ کو روکنے کے لیے کہ کہیں آپ نیگلیجنٹ ہو رہے ہیں. لاز تو ہیں, اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے کریکشنس بھی ہوتے ہیں, لیکن لاز وہ کیا کریں جب تک آپ اس کا صحیح طور پہ امپلیمنٹیشن نہ کریں. کسی سوسائٹی کا صرف ریکٹیفیکیشن جو ہے وہ یا ریفارم جو ہے وہ لاز سے نہیں ہوتا. لاز تو ایکٹ اپون کرتے ہیں ڈیٹرنس, لاز صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں. جب تک ہم خود اس بات کو سوچ نہیں لیں گے کہ ہاں یہ قانون ہے اور اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے اور کرنی ضروری ہے, لہذا تب ہم بہت سی باتوں سے اجتناب کر سکیں گے. اور جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہ پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے دیا جاتا. لہٰذا جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ان لاز کی پابندی ہوتے ہوئے ہم وکٹم کو کمپنسیٹ کریں, کیونکہ وہ تو رسک میں ہے. آپ جب بھی کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم گھر سے نکلے, کھڑے ہوئے ہیں, آگے جا رہے ہیں, تو ہر طرح سے رسک جو ہے وہ تو پورا ہے. اسی طرح سے یہ آٹو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور کیا کرنا ہے, اپروچز اور کون سی ہیں جو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے آٹو وکٹمس کو. لیٹس سی. Low cost auto insurance provides minimum amounts of liability insurance at reduced rates to motorists who cannot afford regular insurance. Goal is to reduce the number of uninsured drivers. A pilot program in California does not appear to be effective. Many drivers still find auto insurance to be too expensive. Several states have enacted no pay laws which prohibit uninsured motorists from suing negligent drivers for non-economic damages. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کبھی بھی سویلائز سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں, ان سویلائز سوسائٹی میں رولز بھی ہیں, لاز بھی ہیں, لیکن یہ تو انسان ہے نا, انسانی زندگی ہے, انسانی سوچ و فکر ہے, اور اسی سوچ و فکر کے تحت اس کے اندر بہت سے قوانین کا امپلیمنٹیشن بھی ہے. اب جب وہ امپلیمنٹیشن کرنے کی بات آتی ہے تو وہ پھر اس میں وہ اس طرح سے اسپرٹ ہی نہیں رہتی. اصل میں بات ہوتی ہے اسپرٹ کی, بات ہوتی ہے انٹرپریٹیشن کی, بات ہوتی ہے فارم کی. جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی اس وقت تک, اور اس اسپرٹ فارم کے حوالے سے بات ہوتی ہے انٹینشنس کی. کسی نے کیا خوب کہا, who knows what your intentions are, even hell is paved with good intentions.
یہ بھی بات کہی جاتی ہے. اور آپ کے انٹینشنس کا کیا کسی کو پتہ ہوتا ہے. اسی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہیل اور ہیون کی کنسٹرکشن کا. جس وقت ہیل بنایا گیا اس وقت اسے بہت پرکشش بنا دیا گیا. جس وقت ہیونس کی تشکیل دی گئی، اسے کنسٹرکٹ کیا گیا، اسے بنایا گیا، تو اسے پرخار جو کانٹے دار راستے ہیں وہ اس کے آگے بنا دیے گئے، تاکہ اس بات کی علامت ہو کہ جس وقت آپ نے سیدھے ہیونس میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے تو آپ کو ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو قطعاً مایوسی کا سامنا نہیں ہوگا. اور اگر جہنم کے جانے کی بات آئی وہ تو بہت آسان ہے. آپ جب بھی کبھی ہوگا تو آپ جا کے بہت آسانی سے چلے جائیں گے. تو وہاں پہ کیا ہے، انٹینشن کی بات کر رہا تھا نا میں، اور انٹینشن کیا تھا کہ وہ کانٹے دار راستے، وہ پرکشش راستے. تو جہاں آپ دیکھ لیجئے آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کون سا راستہ انتخاب کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جب آپ کو راستوں کا علم ہو جائے گا، آپ کو اسٹیپس کا معلوم ہو جائے گا، تو یہ اندر آپ کے اسپرٹ ہے جو کاؤنٹ کرتی ہے. اور جب یہ اسپرٹ ہوگی تو اس میں پھر انٹرپریٹیشن ہوگا، اور اس کا انٹرپریٹیشن جب ہوگا تو آپ نے اسی انداز میں اس کا پھر ایکشن بھی لینا ہوگا. لہٰذا یہ سب کچھ ہمارے اوپر مبنی کرتا ہے، ہم کس طرح سے بات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے who knows what your intentions are. Therefore we must be very selective, we must be very careful as far as our intentions are concerned. Let's see what is there further as far as no-fault auto insurance is concerned. No-fault auto insurance is another method for compensating injured accident victims. About half of the states have no-fault auto insurance laws in effect. After an auto accident involving bodily injury, each party collects from his or her own insurer regardless of fault, enacted because of dissatisfaction and defects in the traditional tort liability system. اب یہ باہر کے ممالک میں لا آف ٹارٹس ایپلیکیبل ہے. ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، کوئی آپ کی بات سے انجر ہوتا ہے، کوئی اس کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ عدالت میں جاتا ہے اور ڈیمیجز کا کلیم فائل کرتا ہے، اور وہاں کرنے کے بعد آپ کو وہ ڈیمیجز اگر اپروو ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس کا کمپنسیشن دینا پڑتا ہے. یہ ایپلیکیبل ہمارے یہاں نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو ہیں وہ پھر ہوتی رہتی ہیں اور اس کا پھر تدارک نہیں کچھ ہو پاتا. لہٰذا جب کبھی ایسی کوئی بات ہو تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو دوسرا شخص ہے سامنے والا وہ بھی انسان ہے. آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ. اور آف کورس it is to be considered the delicately delicate bonds of human relationships, no matter what those are. یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں کسی انداز میں بھی. جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ رشتے جو ہے جب آپ کسی سے استوار کرتے ہیں تو دیکھیے کس قدر خطرات سے دوچار ہوتے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ کسی سے خاتمہ یا اسے ختم کر لینا کتنا آسان ہوتا ہے، 1 منٹ نہیں لگتا. لہٰذا اسی طرح سے جب انشورنس یا رسک اور سیٹلمنٹ اور کلیمس اور لاجمنٹس اور اس کی بات ہوتی ہے اور بہت سے آپ کے کمپنسیشن کی بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو یہ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ ہاں غلطی ہوئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نادانستہ طور پہ یہ بات ہوئی تو کم سے کم آئندہ نہ کریں. لہٰذا اسی طرح سے سیٹلمنٹ ہوتا ہے. دنیا کی گاڑی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے ایک دوسرے میں. لاز ہر جگہ، یہ ڈیٹرنٹ میں نے جیسے پہلے بھی کہا بطور ڈیٹرنٹ کے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسپرٹ نہیں انکلکیٹ کر سکتے. جب تک اسپرٹ آپ خود اپنے اندر نہیں چاہیں گے اس وقت تک کوئی بات پیدا نہیں ہوتی. قرآن آیا، سب کچھ ہوا، ہمارے اوپر بہت سی پابندیاں ہوئیں، ہمارے اوپر ہر انداز میں ہمیں اصول بتائے گئے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر تعظیم ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. مگر یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اسپرٹ سے امپلیمنٹیشن کریں اور آداب بجا لائیں جو احکامات ہیں ہمارے لیے. بالکل اسی طرح سے یہ انٹینشنز ہر جگہ کام کرتے ہیں اور یہ فعال رول پلے کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نو فالٹ آٹو انشورنس کے حوالے سے کس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے. نو فالٹ plans vary among the states. Under a pure no fault plan, accident victims cannot sue at all regardless of the amount of the claim. No states have enacted a pure no-fault plan. Under a modified no-fault plan, victims have a limited right to sue. In some states, an injured driver may sue if the bodily injury claim exceeds a certain monetary threshold. جب کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہاں یہ ہماری لمیٹیشنس ہے. اگر انشورنس نہیں بھی ہوتی تو کیا رسک کورڈ ہے.
اب یوں سمجھ لینا چاہیے ہمیں، ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ جو دوسرا ہے اگر وہ انشورڈ ہے اور میں انشورڈ نہیں ہوں، اور میں بھی انشورڈ نہیں ہوں، دوسرا بھی ایک مثال ایسی بھی ہے جو انشورڈ نہیں ہے، جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں ایک دوسرے کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر جب اپنے آپ کو ہم رسک میں ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت اس کے ہم پروٹیکٹیو میجرز بھی لیتے رہیں. یہ تو ہمیں خود ایک دوسرے کا احساس چاہیے، خیال چاہیے، اور اس کے حساب سے ہمیں پھر پروسیڈ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ کچھ قوانین ہوں تبھی وہ چیز صحیح ہو، لیکن ہماری کوئی فطرت کا تقاضا اس بات کا ہے کہ ہر جگہ لاز ہوتے ہیں اور پھر ان کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، اور نرمی سے اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر ڈنڈے کے زور سے وہ باتیں ہم کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ لاز، یہ کمپنسیشن، یہ لاجمنٹس، یہ سب اسی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. اب مزید دیکھتے ہیں کہ نو فالٹ آٹو انشورنس کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، جب جہاں کوئی فالٹ نہیں ہوتا وہ کون سی اسٹیٹس مزید ہیں. یہ سارے قوانین جو ہیں وہ ہیں دنیا میں، وہ دوسری جگہ ہے، دوسرے ممالک میں ہیں، امریکہ میں ہیں. کیا وہاں انسان نہیں بستے؟ کہ یہاں انسان نہیں ہوتے؟ جب وہ ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں تو کیا ہم یہ خیال نہیں کر سکتے؟ اور ہم زیادہ انداز میں بہتر طریقے سے خیال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ حساس ہیں ان امور میں. ہمیں پتہ ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے. ہم ہی سے تو ساری باتیں لے گئے ہیں نا، ہم ہی سے سب کچھ لے گئے ہیں اور سب کچھ سیکھ لیا ہے، اور اب وہی باتیں ہمارے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. تو ہم تو خود ہی اوریجن ہیں، ہم تو خود ہی ایک منبع ہیں ہر بات کا، جو کہ دوسرے ہمیں کاپی کرتے ہیں. ہم تو خود کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہ اپنے آپ کو ان رسک سے دوچار کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، دوسرے کا خیال رکھیں اور اس خیال کے پیش نظر ہم بات کرتے رہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نو فالٹ آٹو انشورنس اور ہے کیا. An add-on plan pays benefit to an accident victim without regard to fault, and the injured person has the right to sue the negligent driver who caused the accident. Not a true no-fault plan. Under a choice no-fault plan, motorists can elect to be covered under the state's no-fault law and pay lower premiums, or they can retain the right to sue under the tort liability system and pay higher premiums. اچھا، جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو نو فالٹ آٹو انشورنس کے حوالے سے وہ اسٹیٹس جو ہیں اپنے لاز مختلف کر دیتی ہیں، اور اس میں کچھ ایڈیشنس ہوتے ہیں، کچھ سبٹریکشنس ہوتے ہیں، کچھ انشورنس پالیسیز میں کوریج کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ویسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے حساب سے پھر کمپنسیشن کیا جاتا ہے. فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا صورتحال ہے. نو فالٹ بینیفٹس آر پرووائڈیڈ بائی ایڈنگ این انڈورسمنٹ ٹو این آٹو انشورنس پالیسی. Benefits are restricted to the injured person's economic loss, which includes medical expenses, loss of earnings, essential services expenses, for example, housework, funeral expenses, survivor's loss benefits, for example, periodic payments to a surviving spouse and dependent children. In some states, insurers must also offer optional no-fault benefits above the prescribed minimums. جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ لا ہے. دیکھیں، جو بھی اسٹیٹ ہے ویلفیئر کی، وہ ضرور اپنے محافظ ہے، پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے اپنے شہریوں کو. تو کیوں نہ، کیا ہمارے اندر ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم اپنے سٹیزنس کو پروٹیکشن پرووائڈ نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ ہمارا تو مذہب ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، ہمارے اندر ایسے رولز ہیں، ہمارے قرآن جو سرچشمہ ہے ہر بات کا، اس سے ہم لیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سب کچھ فرمایا ہے ہمارے لیے. تو کیوں نہیں ہم دوسرے کا خیال کریں گے کسی انداز میں؟ ہمارے اوپر تو لازم ہے ہر بات جو کہ کہی گئی ہے ہمارے لیے. لہذا ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کو جب کوئی دوسرا اس کا امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور پھر ہمیں وہی قوانین ہمارے اوپر بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو پھر یہ بات عجیب سی لگتی ہے نا، کیونکہ بیسکس تو ہماری ہی ہیں، ہر بات، پالیسی گائیڈ لائنس تو ہماری ہیں، رولس ہمارے ہیں، سب کچھ ہیں، اور ان کا ہم صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے. تو آئیے ہم اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کریں کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو ہم دوسرے کا خیال رکھیں، اور یہاں تک خیال رکھیں کہ دوسرا جو ہے گرویدہ ہمارا ہو جائے اور آئندہ وہ غلطیاں ایسی نہ کرے. تو اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نو فالٹ آٹو انشورنس کے حوالے سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس رسک کو کس طرح سے کوریج کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں اگر کلیم لانچ کیا جائے تو. The right to sue varies across states with no fault or add-on plans. All states permit a lawsuit in the event of a serious injury. No fault laws cover only bodily injury and not property damage, except in the state of Michigan. Motorists are allowed to sue the negligent driver for property damage
Cases are usually small and resolved quickly. جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مختلف قسم کے قوانین جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور اپنا بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. اب یہ تو ابھی تک ذکر میں کرتا آیا ہوں آپ سے نو فالٹ انشورنس کے حوالے سے. جب ڈیمیجز ہوتے ہیں، جب کلیمز آنر کیے جاتے ہیں، سیٹلمنٹ ہوتا ہے، جب اس طرح کی ساری باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے کلیم ہمیں آنر کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا. جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر اسی کے حساب سے سیٹلمنٹ کیے جاتے ہیں. اب اس میں ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ کچھ ہائی رسک آٹو انشورنس ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں. اب ہائی رسک جب کلیمز آتے ہیں تو وہ کن کن کیٹیگریز کو ہائی رسک کیا جاتا ہے. اب یہ پتہ چل جاتا ہوگا آپ کو کہ جب ہم گاڑی چلانے کے لیے نکلتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اکثر ہم جذبات میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اسی کیفیت سے جب ہم سڑک میں نکلتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے تو ہم پھر گاڑی کو چلاتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں گاڑی کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی جو ہے اڑے گی نہیں، سڑک پہ چلنے کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا سامنے جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے اور بالکل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بٹن دبایا اور گاڑی بالکل نائٹ رائڈر کی طرح اڑے اور اڑنے کے بعد وہ جہاں ہم لینڈ کرنا چاہیں وہاں ہم لینڈ کر جائیں. یہ تو فکشن میں تو ممکن ہے لیکن عملی زندگی میں کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو جہاں ایسی کبھی صورتحال ہوتی ہے جو ینگ ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ہائی رسک کیٹیگری میں پلیس کیے جاتے ہیں اور ان کی انشورنس کا تھوڑے سے قوانین میں فرق ہو جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. High risk drivers who have difficulty obtaining auto insurance in the voluntary market can obtain insurance in the shared residual market. These are typically younger drivers, drivers with poor driving records, and drivers with convictions for drunk driving. Most states have an auto insurance plan that makes auto insurance available to motorists who are unable to obtain insurance in the voluntary market. اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ینگ ڈرائیورز کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں کیونکہ پھر ان کو انشورنس کوریج یا رسک کا پروٹیکشن اتنا نہیں مل پاتا کیونکہ عام طور سے وی آر پرون، ہم طبیعتاً ہمارے جب ہم نئے یعنی دنیا میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں گاڑی چلانے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ باہر سڑک پہ بڑے کم سن قسم کے نوجوان بچے نما جو ہوتے ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ کس انداز میں چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایج ان کی تو جو ہے وہ تو ہے، ساتھ میں ان کے اندر ٹینڈنسیز بھی وہی ہوں گی جو عمر کے حساب سے ہوں گی. لہذا اگر وہ ایسی چیز چلائیں گے، ایسی باتیں کریں گے کیونکہ ان میں مکمل میچورٹی تو ہوتی نہیں، شعور تو بیدار ہوا نہیں ہوتا. اب وہ سڑک پہ جب لے کے جا رہے ہیں تو اپنا وہی لڑکپن ہوگا نا، اپنا وہی انداز ہوگا جس میں وہ ہیں، جو ان کا مزاج ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچنے کے امکانات کافی ہوتے ہیں اور جہاں نقصانات کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے تو ایسے ایج گروپ کو، ایسے ڈرائیورز کو عام طور سے انشورنس کلیمز جو ہیں وہ کم سیٹلمنٹ کے امکانات کیے جاتے ہیں اور ان کو ہائی رسک میں رکھ کے کوئی مارکیٹ میں انشور کرتا نہیں. لیٹس سی واٹ اٹ سیز فردر. All auto insurers in the state are assigned a proportionate share of high-risk drivers, depending on the total volume of auto insurance premiums written in the state. Premiums charged are substantially higher than those charged in the voluntary markets. Each insurer pays its pro rata share of pool losses and expenses. Underwriting losses are proportionately shared by the companies based on premiums written in the state. A limited number of insurers are designated for this kind of insurance claim. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ہائی رسک کیٹیگری کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس میں لو کاسٹ سمجھی جاتی ہے. آپ کو مارکیٹ میں وہ انشورڈ ملیں گے ہی نہیں کرنے والے. اب اسی ضمن میں کاسٹ آف آٹو انشورنس بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آٹو انشورنس ریٹس ہیو انکریزڈ ان ریسنٹ ایئرز ڈیو ٹو رائزنگ میڈیکل اینڈ ہائر موٹر وہیکل ریپیئر کاسٹ، soaring jury awards in liability cases, insurance fraud and abuse. Insurers are a variety of factors to establish auto insurance premiums, including territory, age, gender and marital status, use of the auto, driver education, number and types of cars, good student discount, individual driving record, and insurance score based on the applicant's credit record. اب یہ دیکھیے کریڈٹ کا یہاں بھی ذکر آ گیا. جب رسک کی بات آئی، جب انشورنس کے حوالے سے بات آئی، انشورنس کے کلیم کے سیٹلمنٹ کے بارے میں بات آئی تو ہمیشہ یاد رکھیے ہمیشہ کریڈٹ ریٹنگ کی بھی بات آئی.
اب یہ کیا ہیں؟ یہ بیسکس ہیں آٹو انشورنس کے. جس وقت آپ آٹو انشورنس لینے جاتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ون شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف ڈسکاؤنٹس. کیا کیا ڈسکاؤنٹس اویلیبل ہوتے ہیں؟ امپروو یور ڈرائیونگ ریکارڈ. اپنی ڈرائیونگ جو ریکارڈ ہے وہ امپروو کرنا چاہیے. کریڈٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. بی ان اے پوزیشن ٹو مینٹین گڈ کریڈٹ. کیری ایڈیکویٹ لائبلٹی انشورنس، تاکہ اگر کبھی آپ کسی خطرے میں پڑ جائیں اور وہاں آپ کو انشورنس کے حساب سے لائبلٹی شولڈر کرنی پڑے تو آپ پر گراں نہ گزرے. کیری ہائر ڈیڈکٹیبلس ہونے چاہیے، تاکہ ڈیڈکٹیبلس آپ کے انشورنس اماؤنٹس میں معلوم ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. ڈراپ کولیشن انشورنس آن ادر وہیکلس اینڈ شاپ اراؤنڈ فار آٹو انشورنس. جب کبھی بھی ہو تو آپ کو مارکیٹ میں کمپیریزن کرنے کے بعد اپنے آٹو انشورنس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے وہ انشورنس کے ایلیمنٹس جو رسک کو کور کرتے ہیں ان کے ہمیں پرائمری بیسکس پتہ ہونا چاہیے. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم اسی حساب سے ان اپروچز کو سمجھ سکتے ہیں جو آٹو ایکسیڈنٹ وکٹمس کو کمپنسیٹ کر سکیں. اب اسی کیٹیگرائزیشن کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی، آٹو انشورنس فار ہائی رسک ڈرائیورس، اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں اور کن ڈرائیورس کو ہائی رسک کہا ہے، اور پھر آٹو انشورنس کی جو کاسٹ ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے. آج ہم نے اپنے گفتگو کے دوران، اپنے ڈسکشنس کے دوران ان تمام باتوں کا ذکر کیا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ صرف گاڑی کو چلانا چاہیے، گاڑی کو احتیاط سے چلانا چاہیے، اور گاڑی جو ہے سڑک پہ چلانے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کو اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان کس کا ہے؟ اس سے نقصان آپ کا، اس سے نقصان ہمارا، اس سے نقصان معاشرے کا، اور اس ماحول کا نقصان ہے جس میں ہم پروردہ ہیں. لہٰذا جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو ہمیشہ کچھ احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے، معلوم ہو جانا چاہیے، تاکہ ان اصولوں کا کبھی وائلیشن نہ ہو سکے، کبھی خلاف ورزی نہ ہو، اور یہ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ بہت اچھا، افیکٹو اور اسموتھلی چلتا رہے. کسی کو ہماری وجہ سے کوئی ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، ذرا سی بھی پریشانی نہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہاں، ہر بات یہیں پہ آ کے ختم نہیں ہوتی کہ کمپنسیشن دیا جائے جو رسک انوالوڈ ہے، بلکہ بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کا کس قدر خیال رکھتے ہیں. اور جب تک ہمارے اندر یہ احساسات اجاگر نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ کہہ دینا کہ ہم ایک فعال شہری بن گئے یہ ذرا مشکل ہو جائے. ہمیں ہمارا مذہب، ہمیں ہماری جو کتاب ہے اللہ نے جو اتاری ہمارے اوپر، ان سب کا ہمیں علم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں اندازہ ہے، تاکہ اسی حساب سے ہمیں اپنے کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کا خیال رکھ سکیں. جہاں اب یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہمارے انٹینشنس جو ہیں بڑے ساؤنڈ ہوں گے، ہم کسی کو نقصان جب نہیں پہنچائیں گے تو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ دوسرا بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا، اور اس طرح سے ہمیں بہت سی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے اور رسک آٹومیٹکلی کور ہو جائے گا. لہٰذا اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیشہ انٹینشنس کی بات کرتے ہوئے اب بات کو میں یہیں روک دیتا ہوں. آپ سے اب اجازت چاہوں گا.